بستی والوں اور ذمہ داران محفل کی جانب سے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس مدرسے کے ایک طالب اچھا محمد اسماعیل ان کا حق بھی ہے اس لیے کہ اس مدرسے کی بنیاد ان کے والد کے دست مبارک سے رکھی گئی تھی۔ اس مدرسے کے طالب علم ہیں، بس اتنی گزارش ہے کہ بہت مختصر 2-3 منٹ میں بات پوری کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ جب گلستہ خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی۔ اب کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ برادران ملت، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کی گھناؤنی ناپاک سازش اور کوشش کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون و جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کی خاطر بحرنا آشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدھار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے ان کو پروان چڑھایا تھا۔ آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی محبت کو ختم کرنے کی گھناؤنی ناپاک سازش اور کوشش ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں شک اور شبہ نہیں کہ دنیا میں حق اور باطل کا تصادم روز ازلی جاری ہے۔ ظالم و جابر، طاقتور اور کمزور اور مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں۔ خرمن انسانیت پر کئی بار بجلیاں گری، باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی، وحشت و بربریت نے بارہ انسانیت کا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اور اس میں شک اور شبہ نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں۔ ہم مظلوم اور بے قصوروں کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے۔ ہماری ماں و بہنوں کی عزت اور آبرو لوٹی جا رہی ہے۔ برادران ملت، یوں تو ہندوستان میں کسی بھی دور میں مسلمانوں کا حامی کوئی نہیں تھا، لیکن جب سے ہندوستان میں ان فرقہ پرستوں نے جنم لیا ہے، اس وقت سے مسلمانوں کی رہی صحیح سکون و چین چھن گیا ہے، کیونکہ ان فرقہ پرستوں نے ہمہ وقت مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے نہ جانے کیسی کیسی رچنارچ اور کوششیں کی ہیں۔ غور تو کریے، کبھی وندے ماترم جیسی گندی اور ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند حرام ہو گئی تھی۔ آج بھی بہت سارے اسکولوں میں یہ گیت گائے جاتے ہیں جس گیت میں سراسر کفر بھرا ہوا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے، جس گیت کو ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج وہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ہندوستان کے مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے اور یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان کے پیشوا اور لیڈر یہ ملا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، شاید ان کو معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی جب تک سانس چلتی رہے گی اس وقت تک دینی مدارس و مکاتب اور خانقاہوں پر کسی بھی طرح کی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ ہے یہی تاریخ اپنی، ہے یہی اپنا فلسفہ، ہم زمانے میں دبانے سے ابھرتے ہیں صدا۔ عزیزان گرامی، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو سب کچھ دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اپنے نبی کی جان اور جلال دے، یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دے۔ آپ حضرات کو تاریخ یاد ہوگی کہ انگریزوں کی ظلم اور زیادتی جب حد سے آگے بڑھی اور انہوں نے اسلامی قلعے کو مسمار کر
اس پر تسلیسی عقیدے کی بنیاد رکھنا چاہا تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز صاحب علیہ الرحمہ بے جھجک میدان جہاد میں کود پڑے اور افضل الجہادی کلمت الحق کے ہند سلطان کے جائر جذبے پیگرا سے سرشار ہو کر ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور انگریزوں کے خلاف محض جنگ قائم کیا اور اس بات کا تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہی دم لے گئے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو مشکلات کے کن کن مراحل اور دشوار گزار گھاٹی اور وادیوں سے گزرنا پڑا، وہ تاریخ کا ایک الگ باب ہے۔ شاعر کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں لڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں لڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے میں میدان سے اکڑ جاتے تھے، مجھ سے شر کا سوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ برادران ملت وہ ٹیپو سلطان ہی کی ذات تھی جس نے یہ کہہ کر کہ گیدڑ کی 100 برس کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی برقی لہر دوڑا دی تھی اور خود بھی انگریز۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ ہمیں دنیا سے کیا مطلب کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں دنیا سے کیا مطلب کہ ہم ایمان والے ہیں، نرالی شان رکھتے ہیں، نرالی شان والے ہیں، ہمارے پرخوں نے بھی یہاں قربانیاں دی ہے، ہمیں غدار مت کہنا، ہم ہندوستان والے ہیں۔ وآخر دعوانا۔ بہت اچھے، بہت خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، جی چاہتا تھا کہ دیر تک سنے جائیں مگر وقت کی تنگی ہماری مجبوری ہے۔ میں پہلے اس بستی کے تمام حضرات کو